بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آخری حصہ۔ ابن ملجم کی بدبختی کا سبب عشق مزاجی ہوا۔ مستخرج میں ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق مزاجی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس ظالمہ خارجیہ عورت نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور نعوذ باللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارج سے ملا اور انہیں درپردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی، تو وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے۔ شہادت کی رات اس ماہ رمضان المبارک 40 ہجری میں آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شب سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار فرماتے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، باخدا عز و جل مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا آپ کو اپنی شہادت کا پہلے سے علم تھا۔ قاتلانہ حملہ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی اور کا صلاۃ الصلاۃ، چنانچہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم پر تلوار کا ایسا ظالمانہ وار کیا جس کی شدت سے آپ کی پیشانی کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے، اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا۔ اس المناک واقعے کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ وجہ الکریم جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے نظر آتش کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، دارالامارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا۔ لوگوں نے ابن ملجم بد کردار بد اتوار کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ بعد موت قاتل علی کی لرزہ خیز حکایت۔ اسما عبادنی کہتے ہیں، میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا، میں نے ایک گرجا دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی، اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، میں ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قے کی اور اس میں سے انسانی سر نکل پڑا۔ وہ برابر قے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی صورت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے یوں ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے ٹھونگ ماری اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر نکل گیا۔ کئی روز تک یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین اللہ عز و جل کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ عز و جل مار کر جلانے پر قادر۔ ایک دن میں نے اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا، پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، اب کی بار وہ انسان مکمل ہو جائے اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں۔ اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب عز و جل کے لیے بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے، میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب قے میں وہ انسان نکلا، میں نے اس سے پوچھا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان تو کون ہے، تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میری روح حاضر ہوئی، اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا کے قاتل کا، جو کہ خارجی بددین و گمراہ تھا، کیسا دردناک انجام ہوا۔ وہ بدنصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا؟ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، وہ ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس خارجیہ نے شادی کا مہر یہ مقرر کیا تھا کہ تمہیں حضرت علی کو شہید کرنا پڑے گا۔ افسوس
عشق مزاجی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا مشکل شاہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اس نابکار وہ عورت کو تو خاک ملنی تھی، ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکرے میں ڈال کر آگ لگا دی۔ وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیز عذاب کا آپ نے ابھی تذکرہ سنا۔ وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔